اگر ابھی سے سوچنا شروع کریں گے تو شاید اپنی ان آنکھوں کو قیامت کی ہولناکی اور سختیوں سے بچا سکیں گے. اسکالرز کہتے ہیں، امام ابن القیم انفیکٹ کہتے ہیں، امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ علیہ 14 سینچری کے اسکالرز، امام ابن تیمیہ کے اسٹوڈنٹ، امام ابن القیم الجوزی کہتے ہیں کہ اگر انسان سمجھنا چاہے تو انسان کی زندگی کا ہر دن ایک طرح سے اس کو قیامت کی یاد دلاتا ہے. اس لیے کہ آپ کیا کرتے ہیں سارا دن میں، اگر آپ امیجن کریں آپ کی سارا دن کی محنت، آپ کی سارا دن کی تھکن، جو ایک سمجھ لیں جو ارننگ کرنے والا انسان ہوتا ہے، اپنے شوہر، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے والد کو ذہن میں لے کر آئیں، وہ سارا دن محنت کرتے ہیں، گرمی ہو سردی ہو ارننگ کے لیے نکلتے ہیں، اور اس کے بعد شام میں ریلیکس کرتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، انجوائے کرتے ہیں اپنے گھر کے آرام کو، اور انجوائے کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی کھانے کی نعمت کو. انسان مسلمان اپنی اس دنیا کی زندگی میں بھی اصل میں اسی طرح سے ایک ایک دن کر کے گزار رہا ہے، اس دن کی خواہش میں، اس آرام کی خواہش میں، اس سکون اور فیملی کی ٹرانکویلٹی میں جو اس کو جنت میں نصیب ہوگی. یہ جو ہم ہر دن ایک گزارتے ہیں محنت کرنے کے بعد، ارننگز کرنے کے بعد، تاکہ رات میں سکون سے اپنے گھر میں سو سکیں، اسی طرح مجھے اور آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے تاکہ ہماری زندگی کی قربانیاں ہمیں اللہ کے ہاں جو ہیں وہ جنت میں لے جانے کا قابل کر دیں. تو اب یہ معاملہ ہوگا. اگر آپ احادیث پڑھیں تو جو آپ کو خوف اور ہیبت آپ کے اوپر آتا ہے، احادیث کے اندر پتہ چلتا ہے کہ جنت میں کانسٹنٹلی لائٹ کی فلکچویشن ہو رہی ہوگی، نہ صرف فلکچویشنز ہو رہی ہوں گی بلکہ بلیک آؤٹس ہو رہے ہوں گے کانسٹنٹلی. آپ سوچیں کہ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ نہ کرے لائٹ چلی جاتی ہے اور ایک دم سے بالکل ڈارک ہو جاتا ہے، پھر لائٹ آتی ہے 5 منٹ کے بعد، پھر چلی جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر چلی جاتی ہے. تو اس کا امپیکٹ آپ کے نروز کے اوپر آئے گا. قیامت کے اندر بھی بالکل یہ معاملہ ہوگا. لائٹ کچھ موقعوں پر بہت شارپ کر دی جائے گی اور کچھ موقعوں پر بالکل پچ ڈارک ہوگا. جیسے جب لوگ روز محشر میں میدان میں اکٹھے ہوں گے اور سورج سر پر ہوگا تو روشنی کیسی ہوگی؟ بہت تیز، اتنی برائٹ. ظاہری بات ہے اب سورج اگر آپ سے، احادیث میں آتا ہے کہ 3 سے 4 مائلز پر آ جائے گا، بعض احادیث میں آتا ہے کہ 2 مائل پر آ جائے گا، 2 میل پر آ جائے گا. اب جب اتنا قریب سورج آ جائے گا، اس وقت کتنا دور سورج ہے تو آپ کو دن کتنا روشن نظر آتا ہے. جب سر پر سورج آ جائے گا تو آپ روشنی کا اندازہ کر سکتی ہیں. پھر اسی طرح سے بعض سٹیجز کے اندر موقع آئے گا جب کتابیں دی جا رہی ہوں گی، نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا، حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے بالکل پچ ڈارک ہو جائے گا. پھر جب کتابیں ہاتھ میں پکڑا دی جائیں گی پھر روشنی آ جائے گی. پھر ایک اور وقت آئے گا جس وقت انسانوں کو صراط کے اوپر سے گزارا جائے گا، پھر پچ ڈارک ہو جائے گا. صراط قائم کیا جائے گا، ایک برج قائم کیا جائے گا جہنم کے اوپر، اور اس کے اوپر سے پھر جو ہے وہ مسلمانوں کو گزارا جائے گا. صراط کے اوپر سے اکارڈنگ ٹو احادیث اور ہمارا عقیدہ جو ہے مسلمانوں کو گزارا جائے گا، کفار کو اس سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے گا. آپ کیا اور میں کیا سمجھتے ہیں کہ صراط کے اوپر جانے کا موقع نہیں ملے گا؟ اوہو سبھی جائیں گے. اور جو گرنے کی بات آتی ہے کہ اس کے جہنم کے اندر سے جو ہیں وہ بڑے بڑے تھرونز نکل رہے ہوں گے، کانٹے نکل رہے ہوں گے، اور وہ کانٹے اپنی طرف کھینچ لیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو کھینچیں گے اور جو گرے گا اور جو کٹے گا اور جو اس کے اندر 2 ٹکڑے ہو کر اور زخمی ہو کر گر جائے گا وہ کافر اور مشرک ہوگا؟ نہیں، وہ منافق ہوگا. ہم سورۃ المنافقون یہاں کر چکے پچھلے رمضان میں، بہت تفصیل سے ہم نے اس وقت صراط کا ذکر کیا تھا، مجھے یاد ہے. تو یہ مسلمانوں کے لیے راستہ قائم کیا جائے گا اور اس وقت بالکل پچ ڈارک ہو جائے گا. یہ کانسٹنٹ آپ کو نظر آتا ہے آخرت کے سٹیپس کے اندر، لائٹ کا آنا اور پھر پچ ڈارک ہو جانا. سورہ حدید میں آتا ہے اگر پچ ڈارک ٹائم میں کسی کے پاس نور ہوگا، کسی کے پاس روشنی ہوگی تو وہ اس کے اپنے اعمال کی ہوگی. سورہ حدید میں مومنین کا ذکر ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس دن جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا. اور یہ نور ہوگا ان کے عمل کا، ان کی نیکیوں کا. یہ نور ان کے فیشل کا نہیں ہوگا جنہوں نے پارلر سے کرایا ہوگا. جس طرح اپنے چہروں کی خوبصورتی کے لیے ہم خیال رکھتے ہیں، چہرے کی خوبصورتی کا خیال رکھنا منع نہیں ہے، رکھیے. پھر نامحرم کی آنکھیں ٹھنڈی مت کیجیے، امتحان ہے.
اللہ نے عورت سے کہا ہے زینت اختیار کرو، منع نہیں کیا، مگر اس زینت کو اختیار کرنے کے بعد پھر نامحرم کی آنکھیں ٹھنڈے کرنے کا آپ کا چہرہ باعث نہ بنے. اس چہرے، اس خوبصورتی کو اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال مت کیجیے. اس دن جو نور ہوگا وہ صرف آپ کے اعمال کا اور آپ کی نیکیوں کا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کانسٹنٹلی یہ کیٹیگری لے کر آئیں گے کہ کبھی روشنی آئے گی اور کبھی روشنی چلی جائے گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فائنلی صراط کے بعد یا تو کچھ لوگوں کو ایور لاسٹنگ نور دینا ہوگا یا کچھ لوگوں کو ایور لاسٹنگ اندھیروں میں رکھنا ہوگا. جنت جہاں کوئی اندھیرا کبھی نہیں ہوگا، اور جہنم جہاں کبھی کوئی روشنی نہیں ہوگی. جہنم کی آگ میں روشنی نہیں ہے. آپ کسی جگہ بون فائر کرتے ہیں کیمپنگ میں تو اس سے آس پاس کا ماحول روشن ہو جاتا ہے. آپ کی اور میری دنیا کی آگ کے مقابلے میں آخرت میں جو جہنم کی آگ بنائی گئی ہے اس کو کئی ہزار سال دہکایا گیا ہے. ناؤ اٹ از پچ ڈارک. اس کے شعلے نظر نہیں آتے لیکن اس کے شعلے بلیزنگ ہیں، جلا کر راکھ کر دیتی ہے لیکن پچ ڈارک ہے. تو یہ سارے مختلف سٹیپس ہیں جو آپ کو اور مجھے جہنم کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں اور ریزریکشن کے بارے میں ملتے ہیں. اور بھی ڈیٹیل آتی ہے، اگر مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ میں آگے بھی آپ کے سامنے ایلیبوریٹ کر دوں گی. بات یہ ہوتی ہے کہ جب تک انسان کو ماحول کا اندازہ نہ ہو کہ کس ماحول میں آپ کو کون سی نعمت دی جا رہی ہے تو نعمت کی قدر بھی نہیں آتی. اللہ کا عرش میرے لیے نعمت کیوں ہوگا؟ اگر یہ پکچر میرے ذہن میں ہوگی تو مجھے اللہ کا عرش کے صفات کو اپنے اندر لے کر آنا، اس کا مجھے انسینٹو ملے گا. جہاں تک اللہ کے عرش کے بارے میں سوال ہے کہ اللہ کا عرش جو ہے وہ کہاں ہے اور کیسا ہے، صحیح حدیث آتی ہے ابن ماجہ میں معاذ ابن جبل سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت مئۃ درجہ، جنت کے 100 لیولز ہیں. کل درجۃ منہا ما بین السماء والارض، ہر ایک لیول سے دوسرے لیول کے درمیان میں وہی ڈسٹنس ہے جو زمین اور آسمان کا ہے. کین یو امیجن دس؟ کیا آپ اس کو کوانٹیفائی کر سکتے ہیں؟ کیا آپ پہلے آسمان کی لمٹ جانتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ دوسرا آسمان کس نے دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ آپ کہیں میں ایسٹروناٹ ہوں، میں دوسرا آسمان دیکھ کر آئی ہوں. ایون جو ایسٹروناٹس بھی ہیں، آپ جتنا اسپیس کے تھریش ہولڈ سے بھی باہر نکل جائیں گے، اس وقت جتنا بھی آپ کو اور مجھے اور سائنٹسٹ کو اس دنیا کا آسمان نظر آتا ہے، چاہے وہ ہبل ٹیلیسکوپ سے کہاں تک پہنچ گئے، سیٹلائٹ سے کہیں تک پہنچ گئے، وہ سب کا سب دیٹس دا ہورائزن آف دا فرسٹ اسکائی. سیکنڈ اسکائی تو پہنچے ہی نہیں ہے. اور پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے، پھر دوسرے سے تیسرے میں 500 سال کا فاصلہ ہے، اینڈ موو آن ٹل 7th اسکائی. آپ اور میں اور دنیا کی سائنس جتنے آسمان دیکھ رہی ہے وہ صرف ایک ہی آسمان ہے. یہ تو ہماری علم کی لمیٹیشن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 500 سال کا کہ جنت کے ایک درجے کا دوسرے درجے سے، آپ اور میں اور دنیا کی سائنس جتنے آسمان دیکھ رہی ہے وہ صرف ایک ہی آسمان ہے. یہ تو ہماری علم کی لمیٹیشن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے ایک درجے کا دوسرے درجے سے جو ڈسٹنس ہے وہ وہی ڈسٹنس ہے جو زمین کا آسمان کے درمیان میں. سو وی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ أَعْلَهَا الْفِرْدَوْسِ وَإِنَّ أَوْسَطَهَا الْفِرْدَوْسِ. پھر اس جنت کا سب سے ہائیسٹ درجہ الفردوس ہے اور اس کا سب سے بہترین اوسطها، اس کا سب سے بہترین درجہ فردوس ہے. وَإِنَّ الْعَرْشَ عَلَى الْفِرْدَوْسِ، اور اللہ کا عرش اس فردوس کے اوپر ہے. اللہ کا عرش کہاں ہے؟ اس آخری جنت کے 100th لیول کے بھی اوپر ہے. منہا تفجر الانہار، منہا تفجر الانہار الجنہ، جنت کی نہریں، جنت کے دریا اسی فردوس سے نکلتے ہیں، فلو کرتے ہوئے اوپر سے آتے ہیں. فَإِذَا مَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، تو جب تم اللہ سے سوال کرو، فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْس، تو تم اس سے سوال کرو کون سی جنت کا؟ الفردوس کا. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم انا اسألک جنت الفردوس، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما دے. اللہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں، ہم خود اس قابل نہیں، لیکن اللہ ہم آپ ہی کے بندے ہیں. آپ نہیں رحم کریں گے تو کون رحم کرے گا؟ مانگیں، یہ مانگنے کا مہینہ ہے، مانگیں، یہ مانگنے کے دن ہے. مانگتے ہوئے مت شرمائیں.
بچہ اپنی اوقات سے بڑھ کر مانگتا ہے؟ جتنے بچے یہاں بیٹھے، بچے کی عمر ہوتی ہے 10 سال، فون چاہیے سیمسنگ گیلیکسی S9+، بچہ اپنی اوقات سے بہت بڑھ کر مانگتا ہے نا؟ تو آپ اور میں کیوں نہ مانگے؟ ماں باپ تو پھر لمیٹڈ دے سکتے ہیں، وہ رب جو تمام خزانوں کا مالک ہے اس کے پاس دینے کے لیے کوئی لمیٹیشن ہے؟ مانگے اور جنت الفردوس مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا اس حدیث میں کہ مخلوقات کے بھی سب سے ٹاپ پر اللہ کا عرش موجود ہے، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی بہترین خلق جنت الفردوس ہے اور اس کے اوپر اللہ کا عرش موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جب مانگو جنت الفردوس مانگو۔ جب ہم جنت الفردوس میں انشاءاللہ بیٹھیں گے اور آپ سر اٹھا کر دیکھیں گی تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ اللہ کا عرش نظر آئے گا۔ تو مانگے اللہ سے، ان آخری دنوں میں جتنا مانگ سکتے ہیں اللہ سے مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مختلف سینیریو بلڈ کرتے ہیں۔ جنت میں مختلف لیولز ہیں نا، تو آپ نے یہ بات مینشن کی ہے کہ تمام جنتیوں کو ایک ہی لیول کا اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ جنت کے تمام لیولز میں ایک چیز یونانیمسلی سیم ہوگی، اور وہ کیا ہوگی؟ تمام لیولز میں ہر جمعے کے دن جنتی اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قابل بنائے۔ پھر بعض جنتی ہوں گے جن کے لیے بعض لیول ہوں گے جنت کے، جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی دن میں ہر دن ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور بعض جنتی ہوں گے جن کا جب دل کرے گا وہ اللہ کا دیدار کر لیں گے۔ اللہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم یہ الفاظ منہ سے نکالیں، مگر اللہ ہم فقیر اور آپ سب سے زیادہ غنی، اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں حدیث آتی ہے حضرت ابو ہریرہ سے، آپ نے فرمایا لما قضى اللہ الخلق، جب اللہ نے اپنی کریشن مکمل کر لی، كتب اللہ فی کتابہ، اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا، فہو عند اللہ فوق العرش، اللہ کی کتاب کہاں پر ہے؟ اللہ کے عرش پر ہے۔ یہ وہی کتاب ہے جس کو آپ لوح محفوظ کہتے ہیں۔ ان رحمتی غلبت غضبی، یقیناً میری رحمت میرے غضب پر، میرے غصے پر غالب آ گئی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں اس وقت سے کہ آپ کی رحمت ہمارے لیے اپنے غصے میں بدل جائے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کا مستحق بنا کر رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے رسول کے ذریعے ہمیں یہ بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو انسانوں کے لیے غالب رکھا ہے۔ جہاں تک عرش کی فزیکل ڈائمینشن کی بات ہے تو یاد رکھیں کبھی بھی انسان کو چاہیے کہ اپنے امیجنیشن کو استعمال نہ کرے، بالکل جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا امیجنیشن استعمال نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح سے آپ اور میں اللہ کی کسی بھی ایسی مخلوق کے لیے جو کہ ان سین کی ہے، ہم اس کے لیے اپنی امیجنیشن استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ کے لیے یہ سمجھنا کہ جب احادیث میں آتا ہے اللہ کا ہاتھ، تو اپنے ہاتھ کی طرح اللہ کا ہاتھ سمجھنا، دس از اگینسٹ آر عقیدہ۔ آپ اور میں ایسا نہیں سوچ سکتے۔ جب اللہ کے لیے آتا ہے کہ اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں تمام انسانوں کے دل ہیں، اور کوئی انسان اپنی 2 انگلیوں کو اپنے ذہن میں لانا شروع کر دے اور پھر ایویلویٹ کرے کہ شاید اللہ کی بھی انگلیاں ایسی ہیں، اس کے لیے اسکالرز منع کرتے ہیں، دس ول بی پارٹ آف ڈسٹورشن ان یور عقیدہ۔ اس لیے کہ آپ اور میں اللہ کے بارے میں وہیں تک سوچیں گے جہاں تک مجھے اور آپ کو قرآن نے اور احادیث نے بتا دیا۔ سیم از دا کیس ود دا عرش۔ اللہ کا عرش کیسا ہے، اس کی ڈسکرپشن جو مجھے اور آپ کو احادیث سے ملتی ہے، ہم اپنے آپ کو وہاں تک ریسٹرکٹ رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے جس میں آپ کو اللہ کی میجسٹی، اللہ کے عرش کی شکل سے نظر آتی ہے کہ اللہ کتنا گرینڈیور ہے۔ اللہ کے عرش کی حقیقت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ، آپ نے 2 لفظ سنے ہیں، اللہ کا عرش اور اللہ کی کرسی، سنا ہے نا؟ دونوں الگ الگ ہیں۔ اللہ کی کرسی از سم تھنگ ایلس، اللہ کا عرش از سم تھنگ ایلس۔ اللہ کی کرسی از لائک اے فٹ اسٹول ان فرنٹ آف عرش۔ اللہ کی کرسی از لائک اے فٹ اسٹول ان فرنٹ آف عرش۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ کا عرش کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں اللہ کی کرسی بالکل ایسے ہے جیسے صحرا میں پڑا ہوا ایک رنگ، اور اللہ کی کرسی کے مقابلے میں زمین اور آسمان، اور جب آپ زمین اور آسمان احادیث میں اس مقام پر پڑھتے ہیں تو 7 آسمان 7 زمینیں،
اللہ کی کرسی کے مقابلے میں زمین اور آسمان بالکل ایسے ہیں جیسے صحرا میں پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی انگوٹھی یا رنگ. تب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ عرش کتنا بڑا، کتنا میگنیفیسنٹ ہوگا. ایک دعا جو مسنون دعا ہے، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنوں کو آتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے دعا، یہ نریشن سے موجود ہے، ابو داؤد میں موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صبح شام پڑھنے کا کہا ہے. بعض دفعہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا، ہم اکثر پریشان رہتے ہیں کہ ہم کس دعا کو کس وقت پڑھیں، اور ہمیں بہت شوق ہوتا ہے کہ ہم ایسے میسیجز کو بہت آسانی سے فارورڈ کر دیتے ہیں جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ دعا پڑھیں، آپ کے 84 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اگر یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، ویل اینڈ گڈ، کیجئے فارورڈ. لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ معاف کرنے کی بات، 84 ایئرز کے اجر کی بات نہیں بتائی ہے، تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سین کا دروازہ، اجر اور ثواب کی ڈسکریمنیشن کیا ہوگی، گناہ کا کیا امپیکٹ ہوگا، یہ دروازہ بند ہے. جو آپ بتا گئے وہ دین مکمل ہے. آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. آنکھیں بند کر کے ہم میسیجز آگے پیچھے کرتے ہیں، اور آنکھیں بند کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ جو میسج ہمارے پاس آئے گا وہ ضرور صحیح ہوگا. امام کعبہ نے یہ کہا کہ آپ یہ والی چیز اتنی مرتبہ پڑھ لیجئے اور صدقہ کر لیجئے، آپ کو 84 سال کا ثواب مل جائے گا. کیا امام کعبہ یا کسی بھی گرینڈ مفتی کے پاس اس چیز کی اتھارٹی ہے کہ وہ اپنے طور پر یہ بات بتا سکیں کہ یہ عمل کرنا اور یہ صدقہ کرنا آپ کو 84 سال کا ثواب دے گا، انٹل انلیس حدیث کی روشنی میں وہ بات نہیں بتائی جا رہی؟ اگر حدیث کی روشنی میں نہیں ہے تو پلیز اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو روکیے. میسج آتا ہے، ایک پولائٹ سا کائنڈ ورڈز کا میسج ان کو واپس کر دیجئے. اگر یہ حدیث سے ثابت ہے تو فارورڈ کیجئے، ورنہ برائے مہربانی نہ کیجئے. اور اگر حدیث سے ثابت ہے تو حدیث کا ریفرنس دیجئے. اس طرح سے آنکھیں بند کر کے مسلمان زندگیاں گزارنے والے نہیں ہوتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابی داؤد میں مسنون دعا آتی ہے. آپ نے فرمایا جو اس کو صبح شام پڑھے گا اس کے اس دن کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اور اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان فرشتوں کو گواہ بنا کر دعا کرنے کا کہا ہے جو فرشتے اللہ کا عرش تھامے ہوئے ہیں. دعا میں آتا ہے اللہم انی اصبحت، اللہ میں نے صبح کی، اشہدو کا آپ کو گواہ بناتے ہوئے، و اشہدو حملۃ عرشک اور ان لوگوں کو، ان فرشتوں کو گواہ بناتے ہوئے جو آپ کا عرش تھامے ہوئے ہیں، و ملائکتا اور آپ کے فرشتوں کو. اس کا مطلب ہے دونوں طرح سے فرشتوں کو الگ سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے. عرش تھامنے والے فرشتے الگ ہیں، باقی فرشتے الگ ہیں. و جمیع خلقک اور تمام مخلوقات کو میں گواہ بناتا ہوں، انک انت اللہ لا الہ الا انت، صرف آپ ہی اللہ ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وحدک لا شریک لک، آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. وان محمدن عبدک ورسولک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے عبد اور رسول ہیں. تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی تمام فرشتوں کی مخلوقات میں وہ فرشتے جو اللہ کا عرش تھامے ہوئے ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری آنرڈ ہیں، تکریم والے، اکرام والے اور بہت عزت دار فرشتے ہیں.